پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید بلو صاحب. لیکن دو کنسرنز ہیں پیپلز پارٹی کے. ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ شاید ان کا یہ خدشہ ہے جیسے 2013 میں وہ کہتے ہیں کہ شاید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کے حوالے سے کچھ تاثر دیا گیا کہ بے نظیر صاحبہ کی تصویر پسند نہیں ہے. ایک تو ان کا یہ نکتہ ہے. دوسرا آپ نے سندھ کی محرومیوں کا ذکر کیا تو پیپلز پارٹی یہ بھی دعوت دے رہی ہے, وہ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ مریم صاحبہ سندھ آئے اور سندھ میں ہونے والے جو ترقیاتی کام ہیں وہ دیکھیں. تیسرا ان کا نکتہ ہے کہ اگر بیرونی امداد کی بات کی جا رہی ہے تو وہ تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی لی ہے اور شہباز شریف صاحب بھی لے رہے ہیں. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو ہم مکس اپ نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ میں اگر سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو میں کوئی تنقیدی تجزیہ کار تو نہیں ہوں کہ میں وہاں کے آ کر کام دیکھوں گا. وہاں کے کام کر رہی ہے تو اچھی بات, اگر نہیں کر رہی ہے تو کل کو پیپلز پارٹی نے جانا ہے کیونکہ یہ ان کا ہوم صوبہ سمجھا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پر ان کو بہتر کام کرنا چاہیے. اور نہ ہی ہم نے سندھ کے حوالے سے کوئی اس قسم کی تنقید کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہونے والے ہیں, ہونے چاہیے, اور ظاہر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو وہ یقینی طور پر ان کو فوکس کیے ہوئے ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سندھ کی بات کرتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں آپ پنجاب میں تشریف لے کر آئیں, یہاں دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ لوگوں کو فری سولر پلانٹس دیے. آپ آ کر دیکھیں ہم نے کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دیے. آپ آ کر دیکھیں ہم نے کس طرح اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپس دیے. آپ آ کر دیکھیں کہ ہم نے جو دیگر انیشیٹو ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے, آپ ضرور دیکھیں. اگر آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں تو اپنے صوبے میں جا کر بہتر کریں. لیکن جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ ہر پینڈیمک میں اگر ہم صرف کشکول لے کر دنیا کے سامنے پھرتے رہیں کہ ہماری گود میں کچھ ڈالو, ہماری جھولی میں کچھ ڈالو, یہ مناسب بات نہیں ہے. ہاں دنیا انداز ہمارے مسائل کو دیکھ کے کر رہی ہے, لوگ اپنے چلے ٹھیک ہے مدھو خیل صاحب, لیکن اب یہ چلے اتحادی جماعتوں کے درمیان ایک اختلافات ہیں, ڈھول بجانا بھی مناسب نہیں ہے. لیکن مدھو خیل صاحب ساتھ ہی ساتھ جو اوورآل اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو ایک حکومت کے خلاف تحریک کی بھی بات کی جاتی ہے. حال ہی میں جو وزیر اعظم صاحب کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے اوپر اپوزیشن کسی حکمت عملی کے ذریعے دباؤ ڈال سکتی ہے, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے, شہباز شریف صاحب بڑے کمفرٹیبل ہیں؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب تو کمفرٹیبل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے اس کو سہارا دی ہے, ہم نے 2 مرتبہ وزیر اعظم بنوایا ہے, اور اب اس کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہی ہے کیونکہ ٹوٹل تقریباً 8 سیٹوں کی ضرورت ہے مولانا صاحب کی پارٹی اور پیپلز پارٹی کے علاوہ, اور 30-40 تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ دیے یا اس کو نائل قرار دے کے وہ سیٹیں لے رہے ہیں, تو ان کو تو ضرورت نہیں ہے, تو کمفرٹیبل تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کی نشستیں لے رہی ہے؟ سر لے رہی ہے نا, آپ کے سامنے کی بات ہے نا. ٹوٹل 8 سیٹوں کا فرق ہے, کیلکولیشن آپ کر لیں. اگر 8 سیٹیں ضرورت ہے ان کو 169 جو وزیر اعظم کا ایک ووٹ ہوتا ہے, اس میں سے 8 سیٹوں کی ضرورت ہے. 8 میں جمعیت اور پیپلز پارٹی نہ بھی ہو تو 8 ضرورت ہے, اور 8 میں تقریباً یہ 30-40 تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ چکا ہے, یا ان کی اندرونی خانے ان کے ساتھ ملے ہوئے, یا جو نہیں ملے ہوئے وہ نائل ہوتے جا رہے ہیں اور وہ سیٹیں لے رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں علی گور بلوچ سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سندھ کی محرومیت بالکل ہے. سندھ میں K5 منصوبہ پچھلے 25 سال سے چل رہا ہے. سندھ اپنا حصہ دے چکے, وفاق نہیں دے رہے. آج بھی وفاق سے 40 ارب مانگے تھے, وہ آپ نے 3.5 ارب دیے. پورا سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے, جبکہ سینٹرل پنجاب میں موٹر وے پہ موٹر وے ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ بات کر لیں اس میں K5 منصوبہ جو میرا اور شہباز شریف صاحب کا اور مخبر خاص کا حلقہ ہے مصطفیٰ کمال کا, وہاں عین وقت پہ شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیے. یہ میں آپ کو ڈاکومنٹڈ بات بتا رہا ہوں. اور پھر سب سے بڑھ کر جو میں ایئرپورٹ کی میں نے بات کی, علی گور بلوچ صاحب نے ووٹ کیا ہے, ان کی پارٹی نے ووٹ کیا ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام بدل دیا جائے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ. وہ آج تک نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہماری یہ شکوے جائز نہیں ہے. ہم نے کون سی غلط بات کی ہے؟ ہم نے کون سا ناجائز مطالبہ کیے؟ جس حزیم ہستی نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے, ان کی والد نے قربانی دی ہے, سینکڑوں جو ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں,
تو کیا وہ ایک ایئرپورٹ کا نام بھی نون لیگ سے برداشت نہیں؟ ٹھیک ہے مندو کھیل صاحب، ٹھیک ہے سر، وقت کم ہے سر، میں صرف گور بلوچ صاحب آخر میں سر اتنا بتائیے گا کہ یہ پیپلز پارٹی مسلسل یہ شکوہ کر رہی ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا، لیکن اب شاید آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہی، شاید یہ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد یا اس طرح کا کوئی ماحول آپ واقعی دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ جو مرکز میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ مخلوط حکومت ہے، اور یقینی طور پر آپ نے دیکھا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ووٹ دیے تو وہاں پر مخلوط حکومت قائم ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان ووٹوں کے بدلے پیپلز پارٹی نے چیئرمین شپ لی ہے سینٹ کی، پریزیڈنٹ کا زرداری صاحب کے لیے ووٹ لیا ہے، پھر اس کے علاوہ گورنر شپس لی ہیں مختلف صوبوں کی، پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک دو اور آئینی عہدے ہیں، اس میں بھی ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے لیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو بڑی کھلی بات ہے۔ اگر آج پرائم منسٹر نون لیگ کا ہے تو بہت سارے عہدے جو ہیں وہ نون لیگ کے ووٹوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو بھی ملے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرق۔ دوسری بات جو بھائی قادر مندوخیل بتا رہے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ کا نام بے نظیر ایئرپورٹ رکھنا تھا، تو ظاہر میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہو سکتا ہے کہہ رہے ہوں، لیکن یہ وہ معاملات ہیں جو ہماری سینئر لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کر کر سکتی ہے، حل کر سکتی ہے، بالکل، اور ہمیشہ وہ کرتے ہیں، اور وہ معاملات میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب ایک دوسرے کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہے اور وہ معاملات ایک دوسرے سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ایسی کوئی کمٹمنٹ ہے تو پھر شہباز شریف صاحب ضرور پوری کریں گے۔ ٹھیک ہے گور بلوچ صاحب، آپ شکریہ، قادر مندوخیل صاحب آپ کا بھی سر بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اب یہ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر جو قیادت ہے وہ انٹروین کرتی ہے یا نہیں، یا یہ معاملہ کہاں پر جا کے رکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔